محرم الحرام کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور پچھلا جمعۃ المبارک ہم نے شان عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہم نے پڑھایا تھا۔ یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور تاریخ میں اختلاف بھی ہے کہ کس تاریخ کو شہادت ہوئی۔ زیادہ تر علماء کرام یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بتاتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حوالے سے ہم نے بیان کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال۔ حسین کے نانا جان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی شان ہے، اور اس حوالے سے امام حافظ ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبد البر رحمہ اللہ المتوفى 463 ہجری، آپ بھی فرماتے ہیں ان صحابت کلہم عدول مردی وہذا امر علیہ عند اہل العلم بالحدیث۔ علامہ عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ عادل ہیں، تمام کے تمام، اور اللہ ان صحابہ سے راضی ہے، تمام صحابہ سے۔ اور فرماتے ہیں ایسی حقیقت ہے کہ اس پر تمام محدثین کا اجماع ہے، کس بات پر؟ کہ تمام صحابہ عادل ہیں اور تمام صحابہ سے اللہ راضی ہے۔ یہ حافظ امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبد البر فرماتے ان صحابت کلہم عدول مردی وہذا امر مجتمع علیہ عند اہل العلم بالحدیث۔ تمام صحابہ عادل ہیں، تمام سے اللہ راضی ہے، اور صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000 کم و بیش رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، 1,24,000 کم و بیش۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک سارے صحابہ عادل ہیں، اور ان سب پر اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اسی طرح امام ابو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین العراقی المتوفى 806 ہجری، آپ فرماتے ہیں ان صحابت کلہم عدول، فرماتے تمام صحابہ عادل ہیں، عدل و انصاف کرنے والے ہیں، انصاف کا ترازو برابر قائم کرنے والے ہیں، سچے ہیں، سچ کا ساتھ دینے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام ہیں۔ تو تمام صحابہ عادل ہیں، تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا ہے، چاہے وہ انصار میں سے ہو، مہاجرین میں سے ہو، عشرہ مبشرہ میں سے ہو، جو بھی صحابی ہے، جس درجے کا صحابی ہے، اللہ سب پر راضی ہو گیا ہے۔ کیوں؟ جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا مقام کوئی چھوٹا جیسا تو نہیں ہے نا۔ جو بھی حسین کے نانے کو ایمان کی حالت میں دیکھتا گیا، اللہ نے عرشوں سے اعلان کیا میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک سارے صحابہ
جنتی ہیں اور اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے اور یہ سارے کے سارے عادل ہیں. ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی جنتی ہے جو جس مقام کا بھی ہے. یہ بات کوئی چھوٹی سی نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے. پھر کچھ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس کیا ہے، عرس. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یزید کا والد ہے. اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں. کیا کوئی بیٹا اگر غلطی کرے تو اس کے باپ کو بھی گالیاں دی جاتی ہیں؟ بیٹے کا گناہ کیا باپ کے سر پر ڈالا جا سکتا ہے؟ اگر بیٹے نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کے باپ نے اس کو تھوڑا تو نہیں کہا کہ تو یہ کام کر. باپ تو نہیں کہتا نا کہ غلط کام کر، کسی کے ساتھ زیادتی کر، کسی کے ساتھ ظلم و ستم کر. تو یہ ہمارے جو مہربان دوست ہیں شیعہ حضرات، یہ اس یزید کی آڑ میں صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ. اب یہ سارے جرم یزید نے کی ہے. یزید کو کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ ایسا کام کرنا؟ نہیں، ہرگز نہیں. یزید کے باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پہلے ہو گیا تھا. واقعہ کربلا بعد میں ہوا ہے. اب میرا دادا پردادا فوت ہو گیا ہے، اگر میں کوئی غلطی کروں تو کیا مجھے دادے نے کہا تھا کہ یہ کام کرو یا پردادے نے کہا تھا یہ کام کرو؟ نہیں بھائی، یہ اس آدمی کا ذاتی فعل ہوگا، اس کا اپنا گناہ ہوگا. تو شیعہ حضرات کیا کرتے ہیں؟ محبت حسین کا نام لے کر صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، کلمے پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے ملائکہ پر ایمان نہیں رکھتے، نبیوں پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، کلمے پر ایمان نہیں رکھتے، نماز پر ایمان نہیں رکھتے، روزے پر ایمان نہیں رکھتے، زکوٰۃ پر ایمان نہیں رکھتے. آپ بتاؤ، میں نہیں بتاتا. اور یہ ساری باتیں لکھی ہیں. لیلا اور مجنون والا قصہ نہیں ہے کہ بس ادھر سے سنا دیا ادھر چلا گیا. نہیں، یہ حقیقت ہے. اختلاف اسی بات پر ہے. اختلاف یہ نہیں ہے کہ ماتم کرتا ہے یعنی کر رہے، اس کا اپنا ذاتی فعل کرے. ہم کہتے ہیں اگر تو ماتم کرتا ہے، اگرچہ ہمارے نزدیک یہ کام بھی ناجائز ہے، حرام ہے، تو کرتا ہے کر. لیکن یار ماتم کے اندر آ کر صحابہ پر تبرہ تو نہ کرنا، صحابہ کو گالیاں تو نہ دینا، ان کو برا بھلا تو نہ کہے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا یار مرد قلندر، حضرت ابوبکر صدیق جیسا یار مرد قلندر، حضرت عثمان غنی جیسا یار مرد قلندر، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی اتنی نیک پاک خاتون یار، ان کو یہ برا بھلا کہتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں. اختلاف یہ ہے. یہ نہیں ہے کہ کالے کپڑے پہنے ہوئے یا ہاتھ میں وہ کنگن پہنے ہوئے ہیں یا فلاں جھنڈا لگایا ہوا، یہ کر رہے. ہمارا اس کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، یہ ان کا ذاتی فعل ہے، اگرچہ ان چیزوں کو ہم جائز نہیں سمجھتے. اختلاف یہ ہے کہ صحابہ کو کچھ نہ کہا جائے، ان کی ذات پر تبرہ نہ کیا جائے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یزید کا والد ہے. کس کا والد ہے؟ یزید کا والد ہے. یہ سارے کام یزید نے کیے تھے، لیکن باپ اس کا بالکل ان چیزوں سے بری ہے. اس کا کوئی ان کاموں سے لین دین نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے. یزید نے یہ سارے ظلم و ستم کیے ہیں تو یہ خود ذمہ دار ہے، باپ کا کوئی قصور نہیں ہے. باپ تو صحابی رسول ہے، یہ اللہ کی شان ہے. باپ صحابی رسول ہے اور بیٹے نے ایسا دنیا پر ظلم و ستم کیا کہ آج تاریخ اس کو بھول نہیں سکتی. اس لیے تو کہتے ہیں نا، نبی کا بیٹا نبی نہیں ہوتا، ولی کا بیٹا ولی نہیں ہوتا، حافظ کا بیٹا حافظ نہیں ہوتا، قاری کا بیٹا قاری نہیں ہوتا، مولوی کا بیٹا مولوی نہیں ہوتا، چودھری کا بیٹا چودھری نہیں ہوتا. کہ ضرور ہے کہ اس کے اپنے باپ دادے والے کام کو آگے لے کر چلے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی شان ہے. نوح کا سکا بیٹا، حضرت نوح علیہ السلام کا سکا بیٹا سمندر میں پانی میں غرق ہو رہا ہے، عرض کی یا اللہ میرا بیٹا ہے. نوح علیہ السلام نے عرض کی
کہ اللہ میرا بیٹا ہے، 12واں پارہ پڑھو. اللہ نے فرمایا نہیں نہیں تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ غیروں کا ہے. نوح کے سامنے اللہ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کیا ہے. اب کیا کہا جائے کہ نہیں نبی کا بیٹا کیوں ایسے ہوا؟ نہ بھائی، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے. اللہ کی قدرت کے اندر ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے کہ اللہ یہ کیوں ہوا. نہ، یہ مومن کا کام نہیں ہے. مومن وہ ہوگا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اچھی اور بری تقدیر کا خالق ہے. اچھی اور بری تقدیر جو بندے کے نصیب میں لکھی ہے اس کو مل کر رہے گی. بندے کا کیا کام ہے؟ بندے کا یہ کام ہے کہ یا اللہ تیرا پھر بھی شکر ہے. ایمان دی شرطیں پڑھو نا، بھول جو گئے ہیں. ایمان دی شرطیں جو سن نہیں آنی، بات تھن پتہ لگ گیا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ پہلی ایمان دی شرط ہے. یا اللہ ایمان گھنایا، ایمان لایا. آمنت باللہ، یا اللہ تجھ پر، وملائکتہ ملائکہ پر، وکتبہ کتابوں پر، ورسلہ رسولوں پر، والیوم الآخر آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ، یہ وہی تقدیر ہے. والقدر خیرہ والقدر خیرہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. رب فرماتا ہے یہ تقدیر میرے ہاتھ میں ہے، آئے گی. ہے نہیں کرنی، گلوا شکوا نہیں کرنا. بندہ تیرے نصیب میں یہ لکھی ہے، یہ دنیا میں تو آیا ہے، یہ تقدیر میرے ہاتھ میں ہے. چاہوں تو جس کو عزت دوں، چاہوں تو کسی کو عزت نہ دوں، یہ میری مرضی ہے. غمی اور خوشی کو تبدیل کرنا رب فرماتے ہیں میرا کام ہے. خوشی کو غمی میں تبدیل کرنا. ہزارہ واقعات دیکھیں، شادیوں میں لوگ پر جاتے ہیں تو اچانک فوت کی ہو جاتی ہے. رب فرماتا ہے یہ کام میں کرتا ہوں. خوشی کو غمی میں تبدیل کرنا، غمی کو خوشی میں تبدیل کرنا. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو میرے بھائیو، جب بھی کوئی بندے کو مسئلہ درپیش آئے، کوئی مصیبت آئے، ہے نہیں گلوا شکوا نہیں کرنا کسی کے ساتھ. کیا ہو گیا کیا؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تو راضی ہو جا. یہ 70 سال کی زندگی یا اللہ میں گزار لوں گا، لیکن جہنم والا 1 منٹ بھی میں نہیں گزار سکتا. یہ زندگی شاید یا اللہ گزر جائے، لیکن جہنم سے بچانا، میدان حشر کی گرمی سے بچانا، قبر کی سختی سے بچانا، یہ کہا کرو. وہ جو لمبا سفر ہے یہ چھوٹا سفر ہے. تو بات کیا کر رہے تھے؟ یہ سارے کام یزید نے کیے ہیں، کربلا کے اندر ظلم و ستم کیا ہے. لیکن ہم یہ اپنے مہربان ہمارے جو دور کے دوست لگتے ہیں شیعہ حضرات، ہم ان سے کہتے ہیں یار صحابہ کو کچھ نہ کہو. یہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا جو انہوں نے لکھے ہیں. اب میں کیسے برداشت کروں گا؟ میں نے تو پڑھا ہوا ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے. آپ ٹھنڈے ہوں گے، میں گرم ہوں گا. کیوں؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے. آپ کے پاس کتاب نہیں ہے، میرے پاس کتاب ہے. آپ نے پڑھا نہیں ہے، میں نے پڑھا ہے. آپ کی نظروں سے نہیں گزرا، میری نظروں سے گزرا ہے. تو جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ کبھی نہیں مانے گا. میرے پاس ایک فیصلہ آیا، بڑا مشکل فیصلہ تھا، بڑا مشکل، اتنا مشکل فیصلہ تھا. اب شریعت کے اصولوں کے مطابق ہم فتویٰ نہیں دے سکتے تھے. وہ جو لڑکا تھا وہ مجھے بار بار کہتا تھا استاد جی ہم نے جو دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ فیصلہ کیوں نہیں دیتے؟ اب دیکھیں وہ بیچارہ اپنے موقع پر ٹھیک تھا، وہ بار بار کہ میں نے دیکھا ہے استاد جی، میری آنکھوں نے دیکھا ہے، آپ فیصلہ کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا میرا پیارا بھائی فیصلہ ہم نہیں دے سکتے. یہ ایک مردوں کی شہادت ہے، کم از کم 2 مرد ہوں ان کی گواہی چلتی ہے، ایک مرد کی نہیں چلتی. کم از کم 2 مرد ہوں، گواہ تو پہلے پورے کرو. تو جب آپ کے پاس گواہی نہیں ہے ہم کیا کریں؟ تو اس نے کہا اس کا حل تو نکالنا ہے استاد جی. میں نے کہا نکالتا ہوں. تو نے اگر آنکھوں سے دیکھا ہے تو اس سے لا تعلق ہو جا، تیرے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، کیونکہ تو نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے. میں لکھ کر نہیں دے سکتا. کیوں؟
میرے پاس شریعت کے تقاضے پورے نہیں ہیں. شریعت کے تقاضے پورے ہوتے تو میں لکھ کر دیتا. جب شریعت کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے تو میں اپنی طرف سے نہیں لکھ سکتا. میرے پیارے, تو نے دیکھا تو اس کے ساتھ اللہ تعلق ہو جا, تیرے اوپر فرض ہے, ضروری ہے. تو جس آدمی نے اپنی آنکھوں سے جو کام بھی دیکھا ہوتا ہے وہ برداشت نہیں کرے گا, کبھی بھی نہیں کرے گا, کیونکہ میں نے دیکھا ہے. وہ اس پر ڈٹا رہے گا اور ٹھیک ہے, وہ سچا ہے. تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ہم نے پڑھا ہے, ہم نے ہزاراں پیسے لگائے کتابوں کو حاصل کرنے کے لیے. ابھی بھی میں نے 3 نسخے جھنگ سے منگوائے ہیں, بارش کی وجہ سے میرے پاس نہیں پہنچ سکے. بارش زیادہ تھی تو میں نے کہا ڈاک کے ذریعے ہو سکتا ہے پانی کے اندر وہ خراب ہو جائیں. تو اس لیے ہم نے تحقیق کی ہے, تحقیق کی بنیاد پر. اور میرا جو ذہن ہے, الحمدللہ میرا جو ذہن ہے, میں ہر ایک کے پاس گیا ہوں ان کو دعوت فکر دینے کے لیے. بڑے بڑے مراکز میں, بڑے بڑے مرکز, چاہے وہ اہل دیوبند کے ہوں, چاہے وہ اہل حدیث کے ہوں, چاہے وہ اہل تشیع کے ہوں. میں نے کہا یار آ جاؤ, یہ کیوں اختلاف کرتے ہو؟ آؤ, قرآن موجود ہے, قرآن سے فیصلہ کرتے ہیں, حدیث سے فیصلہ کرتے ہیں, حضرت مولا حسین سے فیصلہ کرتے ہیں. لیکن کچھ نہیں ہوا. کیوں؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سچ ہو کر رہے گا کہ میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی. تو یہ کیا کرتے ہیں ہمارے جو مہربان دوست ہیں شیعہ حضرات, یہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں, ان کو گالیاں دیتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ غلط کام ہے نا, زیادتی ہے. یار صحابہ نہ ہوتے تو آج تیرے میرے تک کلمہ نہ پہنچا ہوتا. یار صحابہ نہ ہوتے تیرے میرے تک آج جمعے کی نماز کیسے پہنچی ہوتی. یار صحابہ نہ ہوتے تو تیرے میرے تک آج حج اور زکوٰۃ, روزہ, دین, اسلام, انسانیت کے یہ پورے تقاضے کیسے پہنچتے. کیا ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر آئے تھے؟ نہیں. روحانیت کے اعتبار سے تو میرا نبی ہر جگہ موجود ہے, لیکن جسم حقیقی کے ساتھ کلمے کی دعوت دینے کے لیے کون آئے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آئے تھے, وہ آئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بہت بلند ہے, ان کی بڑی شان زیادہ ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں, توجہ ہے, جمعے تو پہلے نا اگے ایڈو درد ہے میرے گردے دے وچ اس پاسوں, او درد برداشت کریندا او تا ٹھیک تھی کہ دم درود دے نال. آج فجر دی نماز پڑھائیں تے بات ایڈو پھیرا درد, میں کہا یہ پاسا ہی پورا کر گئے, ایڈو میں کہوں زور لائے ایڈو لا گئے, اتنا شدید درد نہ بات ٹھیک تھی گئے. جمعے دی نماز غسل کی تے بات درد شروع تھی گئے. میں آکھا انشاءاللہ جمعہ تا نہیں چھوڑنا درد. میں کہا تو جے ہی آکھ بیا, میں کہا میں انشاءاللہ ممبر رسول تے باسا تا ہر شے اڈ ویسی واقعی چاچے سونے دم ہی رکھے تے ہر شے ختم تھی گئے. یہ مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی مہربانی ہے. مولا حسین تا جان دے نا استاد جی دل کے گھن کے آیا بیٹھا ہے, ہاں دل دے راز تو جان دے حسین بھی مہربان ہے تے حسین دا نانا ہی بہو مہربان ہے. اے او دروازے ہی نا, اے او گھر ہی نا, انہاں دے دروازے تے اگر کوئی کاسا خالی گھن کے مننے نا, اللہ دی قسم خالی کوئی نہیں لوٹدا. مولا علی بیٹھے نا, حسین دا ابا جان سونا ابا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک مانگنے والا نا کاسے دایا کافر بے ایمان مانگ رہا تھا اللہ کے نام کے لیے کچھ دو, اللہ کے نام کے لیے. کافروں کے پاس گیا, کافروں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں, وہ علی بیٹھا ہے, مسلمانوں کا علی ہے, اس کے پاس جاؤ. اچھا کافروں نے کیوں بھیجا تھا ادھر علی کے پاس؟ کافروں نے اس لیے بھیجا تھا کہ علی کے پاس اس وقت کوئی چیز ہے ہی نہیں, کچھ نہیں دے گا, خالی لوٹائے گا, ہم مذاق کریں گے, ہم ہنسیں گے, مذاق کریں گے. وہ کافر آیا مولا علی کے پاس, علی کئی دن ہو گئے بھوکا ہوں پیاسا ہوں, نہ کوئی پیسہ نہ کوئی سکہ, کوئی شے نہیں ہے, کچھ خدا کے لیے عنایت فرمایا. مولا علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, کوئی چیز نہ تھی. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 مرتبہ درود شریف پڑھا اور کافر سے کہا مٹھی کھولو. مٹھی کھولی, پھونک ماری, فرمایا مٹھی بند کرو. مولا علی نے فرمایا یہ مٹھی ان کافروں کے پاس جا کر کھولنی ہے, ادھر نہیں کھولنی, ادھر نہیں, ان کے پاس جا کر کھولنی ہے. وہ کافر بے ایمان مٹھی بند کر کے ان کافروں کے پاس گیا, ادھر مٹھی کو کھولا تو 100 دینار ہاتھ میں موجود تھے. جب کافروں نے مولا علی کی اس کرامت کو دیکھا, سارے کے سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے.
یہ حسین دے بابے دا یہ کمال ہے تو خود حسین دی کتنی شان ہو سی. اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یکم محرم الحرام کو شہادت ہوئی, یکم محرم الحرام. اور پھر اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں, کربلا کے اندر حسین بھی تھا, حسین کے ساتھ ابو بکر بھی تھا, عثمان بھی تھا. ہاں اے علی دے پتر ہی نا, ایک دنا ابو بکر ہے تے ایک دنا عثمان ہے. تے ایک کالے کپڑے والے جڑے سارے شیعہ حضرات ودن انہاں کو حسین حسین تک رہندے ہوتے, علی دا پتر دا ابو بکر بھی ہے, عثمان بھی ہے. اوہی نہ چاہو نا, کیوں نہیں چاہندے؟ ابو بکر دے نا تو چیڑے تے عثمان دے نا تو چیڑے, انہاں دا تھڈو نا ہی نہیں چاہندے. کیوں نہیں اٹھاتے؟ علی کا بیٹا نہیں ہے, ابو بکر ہے. علی کا بیٹا عثمان ہے. ہوں دسو علی اپنے پتر دا نام رکھا عثمان تے ابو بکر, ثابت ہویا خود مولا علی نو ابو بکر دے نال بھی پیار ہے, عثمان دے نال بھی پیار ہے, تاں تا اپنے بیٹا دے نام رکھی کھڑا ہے نا. کوئی ایسے نہیں رکھتا اپنے بیٹوں کے نام, اپنی اولاد کے نام کوئی ایسے نہیں رکھتا. تو صحابہ اور اہل بیت یہ آپس میں بالکل جدا نہیں ہیں, یہ اکٹھے ہیں. ان کی پیار و محبت کی زندگی کیسے گزری ہے؟ ایک حدیث, توجہ ہے, ایک حدیث آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. 80 جلدوں والی کتاب کے اندر لکھی ہے, 80 جلدیں. اتنی بڑی کتاب بنے گی, اس سے بھی بڑی ایک کتاب ہے, 55,000 کا نسخہ ہے, 55,000. ہون تا لاکھ تو ٹپی کھلی ہو سی, یہ ہون دے تو یہ تو 2013-14 دی میں گل کرے دا پیا. 55,000 کا نسخہ میں نے پشاور سے خریدا تھا, 80 جلدوں والی حدیث کی کتاب ہے. اس کے اندر لکھا ہے, کیا لکھا ہے؟ حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچے ہیں, حضرت عمر بیٹھا ہے تقریر کر رہا ہے, مولا علی تقریر سن رہا ہے, عمر تقریر کر رہا ہے. حضرت عمر ممبر پر بیٹھا ہے, مولا علی تقریر سن رہا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے دوڑتے دوڑتے آئے, ممبر کے سامنے کھڑے ہو گئے. فرمایا عمر اٹھ جاؤ, یہ میرے باپ کا ممبر, اٹھ جاؤ. مولا حسین پاک نے فرمایا عمر اٹھ جاؤ, یہ میرے باپ کا ممبر ہے. حضرت سونا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے اٹھے, نیچے آ گئے. ہزارہ کا مجمع ہے, ہزارہ کا تقریر ہو رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر سے اترے, حضرت حسین کو لیا اپنے ہاتھوں میں لے کر ممبر پر بیٹھے. حضرت حسین کو جھولی میں بٹھایا, اپنا امامہ میرے عمر نے اتارا, حسین کے سر پر رکھا اور اپنی زلفوں کو پکڑ کر حضرت عمر نے فرمایا, توجہ ہے, حضرت عمر نے اپنی زلفوں کو پکڑ کر فرمایا حسین یہ میری زلفیں دیکھو. حضرت حسین نے دیکھا. عمر نے فرمایا حسین اے جڑے میرے وال سر تے اگے نا, رب تو بعد تساں ہی اگائے. کیا مطلب؟ حضرت عمر فرمانا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں حسین رب کے بعد جو مجھے عزت ملی ہے, رب کے بعد وہ تمہارے گھر سے ملی ہے. حضرت مولا علی کھڑے ہو گئے. مولا علی نے فرمایا عمر میں اپنے پتر نو نہیں سمجھایا کہ انہیں کرے, میں نہیں سمجھایا. حضرت مولا عمر نے فرمایا علی میں نے کب سمجھا ہے کہ تو نے اس کو سمجھا ہے, یہ بچہ ہے, یہ میرے ساتھ پیار کر رہا ہے. یہ ان کی آپس میں پیار اور محبت کی یہ زندگی گزری ہے. کن کی؟ اہل بیت اور صحابہ کی. یہ جدا نہیں ہو سکتے, یہ آپس میں کل بھی ان کی پیار و محبت والی زندگی گزری تھی. اور قرآن کے اندر, حدیث کے اندر کتابیں بھری پڑی ہیں, صحابہ اور اہل بیت کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ